میں بنا کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں کاشف الحقائق لسان العصر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مہندی رضا صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور نثری نذران عقیدت بارگاہ امام حسین میں پیش کریں۔ نعرہ سلوات ان کا استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں آج کی اس عظیم تاریخ اور عظیم خوشی کے موقع کے اوپر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی مجھے بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ مختصر الفاظ میں، چونکہ صدر استقبالیہ کے طور پہ مجھے رکھا گیا ہے، لہذا اسی اعتبار سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، بالخصوص اپنے محلے سے ہٹ کے جو دوسرے اطراف سے آئے ہیں یا دوسرے شہر سے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو تاریخ ہے 3 شعبان المعظم کی تاریخ، سال کی بڑی خوشی کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں اگر آپ غور کریں تو جو بھی اللہ والے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نماز کے قائل ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، جو بھی 72 73 فرقے جو بھی ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، اگر وہ رسول کا نام لینے والے ہیں، اگر مسجدوں میں جا کے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی تاریخ میں جشن منائیں۔ کیوں جشن منائیں؟ اس لیے کہ یہ جو اذان، یہ جو نماز اور یہ جو مسجد آج یہ جو باقی ہے، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت باقی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہم کس فرقے سے ہیں، ہم حنفی ہیں کہ شافعی ہیں کہ حنبلی ہیں کہ مالکی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اذان دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کی تاریخ خاموشی سے نہ جانے دیں، بلکہ بہت بڑی خوشی کی تاریخ ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر اللہ والے کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کا جشن منائیں، امام کا جشن منا کر امام کا شکریہ ادا کریں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو آج یہ نمازیں نہ ہوتیں، آج یہ مسجدیں باقی نہ ہوتیں، آج یہ انسانیت نہ ہوتی۔ اور میں ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری اپیل ہندوستان کی سرکار سے ہے کہ جس طریقے سے سال میں کئی تعطیل رکھی ہیں انہوں نے، اس میں سے ایک تعطیل آج کی تاریخ میں بھی ہونی چاہیے، سرکاری چھٹی جس کو بولتے ہیں، اس لیے کہ آج کی جو تاریخ میں جس ہستی کی ولادت باسعادت ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہندوستان میں جو بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک نے امام کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر ایک نے امام کی تعریف کی ہے، ہر ایک نے اپنے زبان سے جملہ اور ان کی مدح سرائی کر کے بتایا ہے کہ امام حسین السلام ہیں کیا۔ لہٰذا صرف و صرف ان کے جملوں کو سننے کے بعد
امام کو سمجھنا، امام کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے تمام دوسرے لوگوں کی ولادت کی تاریخ میں چھٹی ہوتی ہے، ویسے ہی امام کی ولادت کی تاریخ میں بھی سرکاری چھٹی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اس لیے کہ آج کی تاریخ بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ عزیزوں، اگر آپ غور کریں، اگر آپ توجہ دیں، تو آج کی تاریخ میں جو ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے، یعنی ہمارے تیسرے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ جو ہمارے 9 امام جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لا رہے ہیں، وہ ہمارے تیسرے امام کے صلب سے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج کی تاریخ میں صرف و صرف امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اس امام کے وجود سے ہمارے چوتھے امام کا بھی وجود ہو رہا ہے، ہمارے 5ویں امام بھی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے 6ٹھے امام بھی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے جو باقی امام ہیں وہ سب، اس لیے کہ تیسرے امام کے صلب سے 9 امام ہیں، لہٰذا یہ تاریخ بہت ہی خوشی کی تاریخ ہے۔ بس مجھے اس سے زیادہ نہیں بولنا ہے۔ میں آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے، ہم اس تاریخ میں جو جشن منانے کے آئے ہیں، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اور ہم میں سے جو بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے کلام اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے اس آج کے مولود کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، آج کی تاریخ کے بدولت ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دیں، ہم سب کی تمام پریشانیوں و مصیبتوں کو دور کر دیں۔ جو شیعہ حیدر کرار زیارت پہ گئے ہوئے ہیں، امام کی زیارت پہ گئے ہیں، ان کو صحیح سلامت ان کے گھر تک لوٹا۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہمارے آخری امام کا ظہور میں تاجل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و عوام میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ صلوات۔